السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر. ہمارا پاکستان کا حاضر خدمت ہے. اس وقت جو معاشی صورتحال ہے اس میں حکومت کی جانب سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب تمام خطرے کے بادل جو ہیں وہ اب جا چکے ہیں اور اب جو ہے وہ ملک بہت تیزی سے ترقی کی جانب آگے بڑھے گا. اس میں جو مثال دی جاتی ہے سب سے بڑی، وہ مئی کے مہینے میں جو ہمیں بھارت کے خلاف کامیابی ملی اور دنیا بھر میں پاکستان کا جو مارکہ حق ہے اس کو تسلیم کیا گیا اور وہ کامیابی جو ہے اس سے پاکستان کا امیج بہتر ہوا. لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے اثرات کیا گراؤنڈ لیول تک آ رہے ہیں؟ کیا پاکستانی پاسپورٹ کی عزت بڑھ رہی ہے؟ وہی باٹم سے ہم چوتھے نمبر پر ہیں. کیا دنیا نے اپنے دروازے پاکستانی پاسپورٹ کے لیے کھول دیے ہیں؟ کیا ہماری ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے؟ نہیں بڑھ رہی جناب، ڈکلائن پہ جا رہی ہے. کیا ہمارے تمام جتنی بزنس کی جتنی بھی انڈسٹریز ہیں وہ پھل پھول رہی ہیں؟ کہیں اگر 2 سال پہلے 500 لوگ کام کرتے تھے تو کیا وہاں پہ 1000 ہو گئے ہیں یا 500 سے بھی کم ہو گئے ہیں؟ تو یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ تمام کامیابیاں جو ہمیں نظر آتی ہیں ٹاپ لیول کے اوپر، اس کے اثرات ملک کے اندر نظر آ رہے ہیں یا نہیں. تو اسی لیے آج ہم نے زحمت دی. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید حفیظ الدین صاحب. سر السلام علیکم. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ممبر قومی اسمبلی، اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین ہیں قائمہ کمیٹی برائے انڈسٹریز اور پروڈکشن. تو بڑا امپورٹنٹ رول ہے اس حوالے سے آپ کا. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر مرتضیٰ کھوڑو صاحب. آپ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں، اس کے علاوہ ٹیکنو اکنامسٹ ہیں، فارمر سول سرونٹ ہیں. سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو جی سر فرمائیے. ابھی صاحب آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں. آپ کی اپنی رائے کیا ہے؟ یہ نیچے تک جو ہے وہ معاملات کیوں نہیں جا پا رہے ہیں؟ دیکھیے، بنیادی طور پہ کچھ میکرو اکنامک سٹیٹس میں تو کچھ فیسیلیٹیشن ملا ہے. یعنی کہ کچھ بڑی انڈسٹریز کام کرنے لگی ہیں، کچھ ان کی پروڈکشن ٹھیک ہوئی ہے. کچھ حکومت کے پاس جو ایشوز تھے، مثال کے طور پہ کرنسی کی ڈی ویلیویشن کا ایشو تھا، مثال کے طور پہ ریزروز کا تھا، مثال کے طور پر ایکسپورٹ کے ریلیٹڈ ایشوز تھے. ان میں کوئی اچھائی آئی ہے؟ کیا اچھائی آئی؟ مثال کے طور پہ میں آپ کو دیتا ہوں کہ سیمنٹ، شوگر اور اس قسم کی پروڈکشنز کے اندر اضافہ ہوا ہے. جو حکومتی اعداد شمار ہے اس میں لیکن اس کے برخلاف اگر آپ انڈسٹری کا حال دیکھیں گے، اوور آل انڈسٹری کا حال، خاص طور پہ ایس ایم ایز کو دیکھیں گے تو بڑا برا حال ہے. اس کا اتنا برا حال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پچھلے 10-12 سال میں اتنا برا حال نہیں تھا. سر میں نے آپ کو زحمت دینے کی وجہ بھی یہی تھی کہ آپ کیونکہ اسٹینڈنگ کمیٹی برائے انڈسٹریز اور پروڈکشن کے ہیڈ کر رہے ہیں اس وقت اسلام آباد میں بیٹھ کر، تو وہاں پہ آپ کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے، اس میں اس سے ریلیٹڈ ہی لوگ ہیں، ایم این ایز جو ہیں سارے. تو وہاں بیٹھ کے کیا ڈسکس ہو رہا ہے؟ دیکھیے، ہم جو میجر ایشوز کے اوپر کام کر رہے ہیں اس میں سب سے میجر ایشو تو یہ ہے کہ انڈسٹریز کو جو ایشوز ہیں، انوملیز ہیں، ان کے اوپر ہم کام کرتے ہیں. ہمارا سب سے بڑا پروجیکٹ تو ہم اسٹیل مل پہ کام کر رہے ہیں. ہم اسٹیل مل کے ریوائیول کے اوپر، حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس کو اسکریپ کر دیا جائے. وہاں سے اسٹینڈنگ کمیٹی نے اس کو ایشو کو 1.5-2 سال پہلے ٹیک اپ کیا اور اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا، اس کے اوپر اسٹڈی کی، اس کے اوپر جتنے اسٹیک ہولڈرز تھے ان کو بلایا، ان سے سمجھی بات، انکلوڈنگ دی گورنمنٹ. اور اس کے سمجھنے کے بعد ہم نے فیصلہ دیا کہ جناب اس کو ریوائیو کیا جائے. تو بھی حکومت نے اس کو اس اسٹیج سے اٹھا کر جہاں اسکریپ کا فیصلہ تھا، اس کے لیکویڈیشن والا ایشو پھر کیبنٹ نے فیصلہ کیا. لیکن اس کے باوجود پھر رشینز کے ساتھ اس مسئلے پہ 2 ایگریمنٹس ہو چکے ہیں. رشینز یہاں پہ 3 مرتبہ آ چکے ہیں. چوتھی بات یہ کہ پاکستانی جو ایکسپرٹس اور پاکستانی جو سائننگ اتھارٹیز ہیں اس سارے اس کے اندر وہ گئے ہیں. اور ایون پرائم منسٹر ان کانٹیکٹ ود دی یہ خبر بیچ میں سننے میں آئی تھی کہ پہلے تو یہ آیا تھا کہ رشیا جو ہے وہ نئی اسٹیل مل لگانا چاہتا ہے، پھر یہ آیا کہ بھائی اسی میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے. نہیں دیکھیں، ایسا نہیں ہے. ایسا ہے اس کے مختلف 20 یونٹس ہیں. ٹھیک ہے.
اراؤنڈ 20 یونٹس ہیں. اس میں سے 13-14 تو ایسے ہیں کہ جو فوراً ریوائیو ہو سکتے ہیں. نہیں جیسے ہم نے پی آئی کو پرائیویٹائزیشن کی طرف لے کے گئے تو اس کو بھی کیا ہر جگہ پرائیویٹائزیشن نہیں کی طرف لے دیکھیے اس کے پرائیویٹائزیشن کے ایشوز ہیں. پہلے یہ پرائیویٹائزیشن میں گئی تھی. اس کو دیکھیں پی آئی اے تو ایک چلتا ہوا ادارہ تھا. یہ تو اتنا زیادہ لاس میکنگ ادارہ ہے کہ جس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. بہت ہی زیادہ. لیکن اس کی لینڈ بڑی قیمتی ہے. اصل قصہ یہ لینڈ کا ہی ہے. 19,000 ایکڑ زمین ہے. سندھ گورنمنٹ کو بھی وہی چاہیے. ٹھیک ہے. سندھ گورنمنٹ کی بھی ساری نظریں اسی کے اوپر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم نے یہ اس میں ابھی بھی 3-4 ہزار ایکڑ زمین پہ تو انکروچمنٹ ہو چکی ہے. لیکن پھر بھی اس کے اوپر اب اکنامک زون بنایا جا رہا ہے. اس کو ریوائیو کرنے کے لیے پورا کام ہو رہا ہے. دیکھیے سیم یہ جو انڈسٹری یہاں پہ لگی اس کے ساتھ ساتھ یہ ایران میں بھی لگی تھی. ایران میں یہ اسٹیل مل ایسے ہی اسٹیل مل ایک کی جگہ انہوں نے 4-5 کر لی ہیں. اس وقت 5 اسٹیل ملز کام کر رہی ہیں ایران کے. اور ہماری ایک اسٹیل مل وہ بھی بند پڑی ہوئی ہے. اس میں بڑا پوٹینشیل ہے. اور دیکھیے ہوا کیا تھا اس کی. اب آپ پوچھیں گے یہ بند کیوں گئی, خرابی کی وجہ کیا تھی. لیکن اس میں ہوا یہ تھا کہ 2008 کے اندر اس وقت کی گورنمنٹ نے جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اس نے کیا یہ کہ سیدھے 8,000 امپلائیز کو گولڈن ہینڈ شیک دے کے فارغ کر دیا. اس کے بعد 5,000 اپنے ورکرز کو نوکری دے دی. تو اب آپ کو اس کو بس یہ تباہی ذمہ داری جو ہے اس کے ذمہ دار ہم خود ہی ہیں. ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے اداروں کو تباہ کیا. اسی طریقے سے یہ ہے. اچھا اس سے پہلے کہ ڈاکٹر صاحب کی طرف جاؤں ویری کوئک آپ مجھے بتائیں جو آپ نے بات کی ایس ایم ای کا برا حال ہے اس کی آپ کیا سمجھتے ہیں بنیادی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے بجلی, ٹھیک ہے, پانی, گیس اور ٹیکس میٹرز, ٹھیک ہے, یہ سب سے امپورٹنٹ ایشوز ہیں چاروں. تو کیا آپ کی قائمہ کمیٹی کو نہیں معلوم ہے؟ نہیں ہمیں معلوم ہے. کیا پرائم منسٹر کو نہیں معلوم, کیا فائنانس منسٹر کو نہیں معلوم؟ دیکھیے اصل میں بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا ہاتھ ہے. ایشوز ہیں ہمارے سامنے, کنسٹرینٹس ہیں, ہمیں ٹیکسیشن ایشوز ہیں, ہم بجلی کے ایشوز ہیں, ہمیں سرکولر ڈیپس کے ایشوز ہیں. یہ سارے ملٹیپل ایشوز ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ دیکھ رہی ہے اس کو. ہم نے ان تمام ایشوز پہ کام کیا ہے. ہمارے پروپوزلز گئے ہیں, ایکسپرٹس ہمارے سامنے آ کے اپیئر ہوئے ہیں. ان کو منسٹرز کو, سیکرٹریز کو ہم نے پراپرلی اس کی ڈاکومنٹیشن بھی دی ہے کہ اس میں کہاں کیا کچھ ہو سکتا ہے. ویسے ایک بات ہے کہ قوموں کی زندگی میں حکومتیں جو ہیں بڑا امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہیں اور جو وہ فیصلے لیتی ہیں اس کی اگلی نسلیں جو قیمت چکاتی ہیں. اب ہماری پچھلی حکومتوں نے جو آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے کیے, جو بجلی کے جو ہے وہ تیل کے ساتھ بنانے کے لیے وہ آگے بڑھے, جو ہم نے مہنگے سودے کیے اپنے کمیشنز کے لیے اور پیٹرول مافیا کے لیے, آج اس کی قیمت جو ہے ہم چکا رہے ہیں اور ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ آگے کے بجائے پیچھے جا رہی ہے اس کی وجہ سے. اگر اس وقت ہم نے صحیح فیصلہ لیے ہوتے, اس وقت ہم ہائیڈرو پہ ہی چلے جاتے, اگر ہم سولر پہ تو اس وقت نہیں تھا اتنا, یا ونڈ کی طرف نہیں تھا, تو ہم یہ سودے نہ کرتے تو شاید ایسا نہیں ہوتا. ایسے ہی سر دیکھیے میں آپ کو بتاؤں اس وقت تو ایک بات سوچی گئی کہ بڑا شارٹ فال ہے, اس شارٹ فال کو کیسے پورا کیا جائے. واٹ ایور دا کاسٹ از, انہوں نے وہ شارٹ فال ایک امیڈیٹ ایکشن, انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ ان کی وسعت نظر ہی نہیں تھی, ویژن نہیں تھا. رادر سے اس وقت کی حکومتوں کا ایسا ویژن نہیں تھا, لیکن انہوں نے اپنی دانست میں اچھے کام کیے اور ان کاموں کے نتیجے میں آج ہم جو بھگت رہے ہیں یہ جو سرکولر ڈیپتھ, آئی پی پی ایشوز اور اتنا پائل اپ, مطلب جو ڈیپتھ ہے ہماری, اور اس کے اوپر فوراً نہیں, تو اس سے نکل سکیں گے یا نہیں نکل سکیں گے؟ دیکھیے نکلنے کے لیے تو حکومت کوشش کر رہی ہے. ہم نے 2-3 ایگریمنٹس بھی کیے ہیں. پچھلی گورنمنٹ نے بھی ایک آدھ ایگریمنٹ کیا تھا, انہوں نے بھی ورکنگ کی تھی, اور موجودہ گورنمنٹ تو بہت ایگریسولی اس پہ کام کر رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس کے ریزلٹس میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بہت زیادہ بزنس کمیونٹی میں مایوسی ہے سر, بے انتہا. میرا روزانہ کا واسطہ ہے, رابطہ ہے, ہمارے پروگراموں میں بھی آتے ہیں, ہم بھی ملتے ہیں, ڈیلیگیشن. تو مقصد بہت زیادہ مایوسی ہے اس وقت. اس وقت ہمارے ایکسپورٹ جو ہے وہ ڈکلائن پہ. میں سائٹ ایریا کا ایم پی اے بھی تھا, سائٹ ایریا سے ہی ایم این اے ہوں اس وقت. میں تو اس صورتحال کو سمجھتا ہوں 1992 آنورڈ. تو میں وہی کہہ رہا ہوں, اب ہوپ کی کوئی لائن ہے کہ جناب چلو اوپر جائیں گے. 21 لاکھ لیبر ہوتی تھی, آج آپ کو پتا ہے کتنی لیبر ہے وہاں پہ؟ 2 لاکھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, انڈسٹری بند پڑی ہے, پانی کا ایشو ہے, بجلی کا ایشو ہے, پانی مافیا اپنا کام کرتی ہے, بجلی کا کے الیکٹرک
دندناتی پھرتی ہے. سر یہ مسئلے تو ہیں نا, میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ ٹھیک ہے یہ مسئلے تو ہیں, یہ ان مسئلوں میں تو گھرے ہوئے ہیں, لیکن ان سے اوپر کیسے جا سکتے ہیں؟ بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں, دیکھتے رہے پروگرام. ویلکم بیک. ہمارا پاکستان حاضر خدمت ہے. آج بات ہو رہی ہے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے. ڈاکٹر مرتضیٰ کھوروس ہمارے ساتھ موجود. ڈاکٹر صاحب, آپ نے سنا کہ اقتدار کے ایوانوں میں حفیظ الدین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت امپورٹنٹ قائمہ کمیٹی کے چیئرمین ہیں, لیکن ظاہری بات ہے مجبوریاں بھی گنوا رہے ہیں, اور وہ پچھلی حکومتوں کی جو نااہلیاں ہیں, اور یہ ہر حکومت کہتی ہے لیکن یہ مسلسل ہے. مثلا ایسا نہیں کہ صرف ایک حکومت نے کیا, اس سے پچھلی بھی, اس سے پچھلی بھی, اس سے پچھلے بھی, پچھلے جو ہے 30-35 سال سے. اب آپ 30 سال پہلے دیکھیں گے, آپ چائنا کو دیکھیں کہاں تھا, آپ ملیشیا کو دیکھیں, انڈونیشیا کو دیکھیں, آپ کتنے ملکوں کو دیکھتے چلے جائیں گے جو ہمارے ساتھ تھے, پڑوسی ملکوں کو دیکھ لیں, وہ سب آگے نکل گئے اور ہم آگے جانے کے پیچھے جا رہے ہیں, ریورس میں جا رہے ہیں الٹا. اب ہمارا مقابلہ کسی سے نہیں, ہمارا مقابلہ اپنے آپ سے, کہ ہم جو ہمارے ہی اسٹینڈرڈ تھے چلو اسی پہ پورا آ جائیں. تو یہ آپ کو اس وقت کیا صورتحال نظر آتی ہے, یہ ناکامی کی وجہ کیا نظر آتی ہے؟ رضوان بھائی, ایک تو بہت بہت شکریہ ہیونگ می آن دس شو. آپ نے اپنے اس بات میں چائنا کا ذکر کیا, جی میں بعد میں آتا ہوں اصل ایشو پہ. چائنا 1980 میں اس کی جو ایبسلیوٹ پاورٹی تھی دیٹ واز بٹوین 66 اینڈ 88%. 2021 میں زیرو ہو گئی, زیرو. اور چائنا کی گورنمنٹ نے اناؤنس کیا کہ دس از اے ماڈریٹلی پراسپرس کنٹری. ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سب کے لیے کام کر رہے تھے نا, ایک انڈیویجول کے لیے, چند لوگوں کے لیے نہیں کر رہے تھے. وہی گزارش کرنے جا رہا ہوں کہ یہ ہمارے پاس تو مثالیں ہیں نا, بٹ وی ڈونٹ لرن. ٹھیک ہے. اچھا, اب آتے ہیں باقی چیزوں پہ. دیکھیں, ہمارے ٹی وی شوز پہ بھی, ہمارے اکانومسٹ بھی بڑے بڑے جن کے نام ہیں, وہ سارے ہیڈ لائنز پہ بات کرتے ہیں. اصل خرابی جہاں ہے وہاں نہیں بات کرتے. دیکھیں, ملک میں سب سے پہلی چیز جو ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی. 78 سال میں کتنی دفعہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی رہی ہے وہ آپ جانتے ہیں. ٹھیک. اس کے بعد ضرورت ہے گڈ گورننس کی. گڈ گورننس ہے, کبھی رہی ہے, آپ کے سامنے ہے. اچھا, گڈ گورننس ٹرانسپیرنسی کے بغیر نہیں ہوتی. یہاں ایک سیٹ آف لاز ہے جس کو ہم رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کہتے ہیں. فیڈرل الگ ہے, صوبائی کے الگ ہے. اس میں ایک ہمیں پتہ ہے نارملی لوگوں کو کہ شاید انفارمیشن لی جاتی ہے اس میں, لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے ایک پرو ایکٹیو ڈسکلوجر کرنا ہوتا ہے. ایک آپ کو ڈیش بورڈ, فائنانشیل ڈیش بورڈ رکھنا ہوتا ہے, فیصلوں کا بھی اور باقیوں کا بھی. آپ کے پاس اسٹاف کتنا ہے, پاورز کتنے ہیں, فیصلے کتنے کر رہے ہیں, بجٹ کتنی ہے, خرچہ کتنا کر رہے ہیں, ایکچوئل ایکسپینڈیچر کون سا ہے. سو لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک روپیہ خرچ کیسے ہو رہا ہے, اور وہ ایویڈنس بیسڈ ہو. یہاں کسی گورنمنٹ نے اس پہ عمل نہیں کیا ہے, کسی گورنمنٹ نے. میں نے پٹیشن ڈالی ہے, اس پہ موضوع نہیں ہے ورنہ اس پہ بات کرتے. ٹھیک, آگے چلتے ہیں. تو گورننس وداؤٹ ٹرانسپیرنسی نہیں ہو سکتی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سندھ میں نارملی لوگ کہتے ہیں کہ 70% کرپشن ہے, بلوچستان میں کچھ زیادہ ہوگا, کے پی میں کچھ کم ہوگا, پنجاب میں بھی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ آپ نے بالکل صحیح بتایا ہے. تو سارے صوبوں کا حال آپ نے صحیح بتایا. صحیح. اور فیڈرل گورنمنٹ میں بھی ہے. بالکل. اس کے علاوہ جو ہے مس مینجمنٹ ہے. آپ کو چاہیے گلاس, آپ 15 جگ لے آتے ہو جس کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. ویسٹیج ہو گیا نا ریسورسز کا, کمپیٹنسی کے ایشوز ہیں, ریسورسز کی ایلوکیشن کا ہے پراپر. تو ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, پھر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. بالکل. اب اکاؤنٹیبلٹی کیسے ہو, میں آتا ہوں, گزارش کرتا ہوں. ایفیشنسی نہیں ہے گورنمنٹ کی. اب یہ ساری چیزیں پھر ایک تیسری چیز سے آ سکتی ہیں جس پہ گورنمنٹ سیریسلی کام نہیں کر رہی ہے, وہ ہے ڈیجیٹائزیشن اور ڈیجیٹلائزیشن. بالکل. جو کام ہو رہا ہے وہ پیس ویل میں ہو رہا ہے, اکا دکا ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, ادھر 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 ادھر, اس طرح. ایک کمپریہنسو ہولسٹک اپروچ ہو کہ تمام گورنمنٹ کے جتنے فنکشنز ہیں وہ ڈیجیٹائز ہونے چاہیے. لوگ بیٹھ کے گھر سے ایپ پہ کام کریں.
ٹھیک ہے جی. تو وہ ڈیجیٹائزیشن والا وہ نہیں ہے, بلاک چین نہیں استعمال ہو رہا, جس سے بلاک چین ہوتا تو ساری فائنانشیل ٹرانزیکشن جو ہیں وہ بڑی ٹرانسپیرنٹ ہو جاتی ہیں, تو وہ نہیں ہے. چوتھی چیز جو ہے جوڈیشل سسٹم ہمارا ٹوٹلی جو ایک فیلڈ سسٹم ہے, کرپٹ بھی ہے. دنیا نے ہماری ریٹنگ کر دی ہے اس میں. نہیں میں وکیل ہوں, لیکن ہر چیز میں ہماری ریٹنگ دنیا نے کافی حد تک کی ہوئی ہے, اور دنیا میں بہت اچھی طرح جانتی ہے. میں انسائیڈر ہوں تو بتا رہا ہوں کہ ہمارا پاسپورٹ کس جگہ پر ہے, ہماری جوڈیشری کس جگہ پر ہے, ہمارا تعلیمی نظام کس جگہ پر ہے, ہمارا ہیلتھ کا نظام کس جگہ پر ہے, ہمارا جو لا اینڈ آرڈر کس جگہ پر ہے. اب میں کیا کیا اور کون سے ایریا. ججز کی اپائنٹمنٹ صحیح نہیں ہوتی, مافیاز کرواتی ہیں, ایگزیکٹو کرواتا ہے. نمبر 1 کرپشن ہے, انیفیشنسی ہے. اب جو اتنا پیچھے بیک لاگ ہے کیسز کا, وہ ان کی نالائکی کی وجہ سے وہ فوراً ٹھیک کیا جا سکتا ہے. ہم اس پہ لگے ہوئے ہیں. تو آپ کا جوڈیشل سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا تو انویسٹر کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی کیسے ہوگا کہ جی میں انویسٹ کروں کل میرا کیس ہو جائے. سر سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی ملک کی ترقی کے لیے, یہی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. میں کیس ڈالوں. سی یو ایٹ کورٹ اسی لیے ہے کیونکہ جب کئی ساری جگہ سے ناکامی ہو جائے نا, یہ ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پہ انسان کی امید جڑی ہوتی ہے. وہ ان کو 3 سال لگ جاتے ہیں. اگر یہاں پر بھی امید نہیں ہوگی تو کہاں امید ہوگی پھر. 3 سال لگ جاتے ہیں. آپ کی جو امید ہی وہی ٹوٹ گئی. جی تو دیکھیں نا, یہ جوڈیشل سسٹم کا اس پہ الگ بھی پروگرام کیا جا سکتا ہے. اچھا ایک اجازت دیجئے, میں ایک اور فیکٹر گنواتا ہوں. دیکھیں ہمارے ہاں آپ نکل کے دیکھیں صدر میں صبح کو, آپ کا کام ہے, کتنے لوگ ہیں جو ایکچولی پروڈکٹیو پروسیس میں شریک ہیں اپنے فل مینٹل کیپیبلٹی کے ساتھ, کاگنیٹیو کیپیبلٹی کے ساتھ. ہم نے کیا کیا ہے, ہم گیم کرکٹ ہمیں کھیل رہے ہیں اور ہو سکتا ہے ورلڈ کپ کھیل رہے ہوں, اس میں ہم نے 70% لوگوں کو بینچ پہ بٹھایا ہوا ہے, 30% کو بٹھایا, اس میں بھی 20% نالائق ہیں, تو اب بچے 10% وہ کھیل رہے ہیں. یہی 78 فگر آپ نے زیادہ بتا دی. مجھے لگتا ہے کہ 90% لوگ بینچوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور صرف 10% لوگ جو کھیل رہے ہیں, ان 10% میں بھی 5% جو ہے وہ نالائق ہیں اور 5% کام کے. تو ہم اچھا اس کی بنیاد شروع سے ہی خراب ہوئی ہے. جو ہم نے انگریزی زبان کا ڈالا اور ہم نے چند لوگوں کو ہم نے کہا کہ جناب بس یہ اس سے ملک چلے گا اور باقی سارے لوگ جو ہیں وہ اسٹیڈیم کے باہر بیٹھیں گے. تو جب جو آپ نے مثال چائنا کی شروع کی تھی, انہوں نے سارے لوگوں کو اسٹیڈیم میں اتار دیا. ایگزیکٹلی. جاپان نے کیا کیا, اتنی بڑی ورلڈ وار 2 ہوئی لیکن انہوں نے سارے لوگوں کو اسٹیڈیم میں اتار دیا. اب سارے لوگ جو ہیں وہ انجن بنے ہوئے ہیں ترقی کا. کیا بات کی آپ نے. تو سب ترقی اب مل کے جب کر رہے ہیں تو پھر آگے بڑھ رہے ہیں. انکلوسیو گروتھ میں چائنا اس وقت اس کے گاؤں میں 5G ہے, روڈز ہیں. ہمارے ہاں تو روڈ پہ انٹرنیٹ نہیں چل رہا. میں خیرپور سے آ رہا تھا تو میرا فون نہیں کام کر رہا تھا. اب اس طرح کیسے اکانومیز چلیں گی ہمارے. یہ فیکٹریز, یہ آپ نے ایکسپورٹ کی بات کی. جی آپ ایکسپورٹ کی کمپوزیشن اٹھا کے دیکھیں لاسٹ 30 سال کی, کوئی فرق نہیں, کوئی ڈائیورسفیکیشن نہیں, وہی ٹیکسٹائل. اور ہمارا ڈالر سے جو موازنہ کرنسی کا کہاں پہنچ گیا. ہاں دیکھیں 60 روپے پہ جب تھا, جب بھی یہی ہماری ایکسپورٹ تھی. اچھا یہ 100 روپے پہ ہوا, یہی ایکسپورٹ تھی. آج ہمارا 300 پہ پہنچ گیا. تو یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ انہوں نے کہا کہ ڈالر کو, روپی کو ڈی ویلیو کرو تو ایکسپورٹ بڑھیں گی. یہ جن لوگوں نے بھی کہا وہ ملک کے دوست نہیں تھے. جی کوئی بڑی ایکسپورٹ نہیں, کچھ نہیں ہوا, کچھ نہیں بڑھا. تو ڈائیورسیفائی اکانومی نہیں ہوئی ہے, ایکسپورٹس نہیں ہوئی ہے, اور اس کے علاوہ امپورٹس بڑھتی جا رہی ہیں. ہمارے ریمیٹنسز نہیں ہوتے تو ہمارا تو حشر نشر ہو جاتا. اس سال بھی آپ کے اور جو ریمیٹنسز کے حوالے سے بھی جو لوگ فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں, مطلب یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے ریمیٹنسز سے ملک چلانا. بھائی یہ کون سی بات ہے؟ اگر جہاں سے آ رہا ہے یہ پیسہ, ان ملکوں پہ اگر کل کوئی قانون لاگو ہو جائے کہ ان ملکوں سے پیسہ باہر نہیں جا سکتا, تو آپ کیسے ملک چلائیں گے پھر؟ اور ریمیٹنسز بھیج کون رہا ہے؟ ہم وہ بھیج رہے ہیں جو مینوئل کام کرتے ہیں زیادہ تر. ہمارا مزدور طبقہ بھیج رہا ہے سعودی عرب سے, 4 ملک جو ہے, یو اے ای سے, یو کے سے اور امریکہ سے, 4 ملک زیادہ آتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں سر, یہ تو چلے ہمارے پرانے لوگ تھے, چلے گئے, ان کی فیملیز جہاں رہتی ہیں. ابھی جو ٹرینڈ شروع ہوا ہے پچھلے 3-4 سالوں سے, وہ ہے پوری فیملی سمیت چلے آنا باہر. تو پھر تو کچھ نہیں آئے گا.
مثلا پہلے تو مزدور جاتے تھے, پیچھے فیملی ہوتی تھی, پورا خاندان ہوتا تھا, تو پیسے بھیجتے بھی تھے. جب سبھی چلے جائیں گے تو پھر تو وہ بھی نہیں آنا. نہیں, یہ تو اسلامی ریپبلک آف پاکستان ہے, ہم بھیک بھی مانگنے جاتے ہیں, سعودی میں بھیک بھی مانگنے جاتے ہیں, کئی اور جگہوں پہ بھی. ہمارا اسلامی ریپبلک ہے, ہم یہاں خوشحالی لاتے ہیں. آئین کہتا ہے کہ یہاں آرٹیکل 3 آئین کہتا ہے کہ یہاں کوئی ایکسپلائٹیشن نہیں ہوگی, جی, ایک نظام کریں گے, خوشحالی کریں گے. آئین کہتا ہے کہ تمام لوگوں کی تمام بنیادی سہولیات, روٹی کپڑا مکان نہیں, تمام, انٹرنیٹ انکلوڈیڈ, ٹرانسپورٹ انکلوڈیڈ, ایئر انکلوڈیڈ, یہ ساری چیزیں نہیں. تو اچھا, اب یہ تو مسئلے آپ نے گنوا دیے. آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس ڈائریکشن کی طرف بھی چل نکلیں کہ چلو ڈائریکشن تو ہو نا, چاہے 10 سال بعد ہو, 20 سال بعد ہو, 25 سال بعد ہو, لیکن یہ مسئلہ حل تو ہو, پہلا قدم تو اٹھائیں. ہیڈ لائنز پہ چلتے ہیں, اس لیے ان کے بس کی بات نہیں. جو کرنٹ لیڈرشپ ہے, کون لائے گا سر, کہاں سے آئے گا؟ اچھا, اس کا علاج ہے. دیکھیں, میرے اور آپ کے ہاتھ میں یہ جو فون ہے, اسمارٹ فون ہے, ہم بات بھی کرتے ہیں ٹیکنالوجی سے, یہ کیا پاکستان نے ایجاد کی ہیں؟ تو دنیا میں سائنٹیفک ٹیکنالوجیکل ایک ریولوشن ہو رہا ہے جو گلوبلائزیشن کی وجہ سے ہمارے ہاں امپیکٹ کر رہا ہے. ہمارے ہاں چیزیں آ رہی ہیں, مارکیٹ دروازہ کھٹکھٹا کے ہمیں کہتا ہے کہ یہ چیز لے لو ہم سے, یہ کہتا ہے, مارکیٹ کہتا ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ جو اوور آل چینج ہو رہی ہے وہ سائنٹیفک ٹیکنالوجیکل ریولوشن اور گلوبلائزیشن کی وجہ سے ہو رہی ہے. ہماری لیڈرشپ نالائق ہے, ان کو وہ ہیڈ لائن سے بیان جاتی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے آپ کو لگتا ہے کہ کچھ بہتری آ سکتی ہے اس سے؟ کیونکہ دیکھیں, جو ہم نے ایک فرق قائم کیا تھا نا, جو ایک ایلیٹ طبقہ اشرافیہ ہم نے بنائی تھی, اور ہم نے یہ جو باقی قوم کو غلام بنا کے الگ کر دیا تھا, اس آئی ٹی ٹیکنالوجی نے سب کو یکسر مواقع دیتی ہے. کیونکہ آئی ٹی کی کوئی زبان نہیں ہے, نہ انگریزی ہے, نہ گلوبل لینگویج ہے اس کے اندر, تو یہ ایک اپورچونٹی کریٹ کرتی ہے یہاں سے جو ہے آگے. خیر, ٹائم ایک بریک کرو, بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں, دیکھتے ہیں پروگرام ہمارا پاکستان. ویلکم بیک. ہمارا پاکستان حاضر خدمت ہے. پاکستان کی معاشی حالت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اس وقت چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن سید حفیظ الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر, یہ بریک سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر مرتضیٰ کھورو صاحب نے بڑا ایک اچھا یہ جو انہوں نے ایک جائزہ پیش کیا ہے, ظاہری بات ہے ایس ایم ایز کی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ مشکل حالت کے اندر ہے, ہماری اوور آل انڈسٹری مشکل حالت کے اندر ہے, وہ اکیلے وہ سب چیزوں کا افیکٹ ہے, ہر چیز کا افیکٹ ہے جس کا انہوں نے ذکر کیا لاسٹ سیشن کے اندر. تو یہ سبھی اوور آل چاروں طرف سے ایک مومنٹم کریٹ ہوگا تو یہ انڈسٹری اٹھے گی. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, یہ صرف انڈسٹری اٹھنے کا ایشو نہیں ہے. میں بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ریئلٹیز کو دیکھنا چاہیے. ہمارا ملک جب سے بنا ہے, کن حالات سے ہم گزر رہے ہیں. ہمیں پہلے تو اپنی آئیڈینٹیفیکیشن اور ریکگنیشن کی ضرورت تھی. اس کے بعد انہوں نے بھی کہا کہ بار بار یہاں پہ پولیٹیکل سسٹم انسٹیبلٹی رہی. تھرڈلی یہ الیکشن جو ہے بہت لیٹ ہوئے ہمارے, تھرڈلی یہ کہ اور پھر ہوئے تو پھر اس کا ایک مسئلہ منصفانہ الیکشن سے بڑھ کر ہمارا ملک دو لخت ہوا. بالکل. اس کے بعد ہماری بارڈرز کے ایشوز اس قسم کے تھے کہ جن کے اندر ان تمام چیزوں کا پنپنا, ان حالات کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری پروڈکٹیوٹی ہے, ہم دنیا کے اندر ایک ایسا مسلم ملک ہے جس کی افواج میں سمجھتا ہوں کہ سب سے مستحکم ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نیوکلیئر پاور ہیں. اس کے اثرات ہم معیشت پہ دیکھنا چاہتے ہیں. معیشت میں میں آپ کو اسی لیے میں لا رہا ہوں نا, آپ کو ادھر ہی لا رہا ہوں. بالکل. دیکھیے, ہم نیوکلیئر پاور ہیں. دنیا کو اس حوالے سے ہماری ضرورت خاص طور پہ مسلم دنیا کو پیش آ رہی ہے, اور مسلم دنیا ہی بار بار, آپ بتائیے نا کہ ہمارے ریزروز کے ایشوز ہیں, کون حل کرتا ہے؟ یو اے ای یا سعودی عربیہ یا چائنا؟ کراچی ایئرپورٹ کی تباہی کا بینیفیشری کون ہے؟ دیکھیے, پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی تباہی کا بینیفیشری کون ہے؟ دیکھیے, کیا دبئی نہیں ہے؟ کیا دبئی نہیں ہے؟ کیا قطر نہیں ہے؟ کیا عمان بھی کسی حد تک چلے کیا لے, یا ابو دھابی نہیں ہے؟ دیکھیے, میں تو اس انداز میں چیزوں کو نہیں دیکھتا. اچھا, میں تو بالکل اس انداز میں جو بھی بینیفیشری ہو, ہمیں سب سے پہلے آج سعودی عرب تھوڑا اوپر اٹھ کے آ رہا ہے تو اس سے بھی تکلیف ہو رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں, جب آپ ایک انگلی دوسری طرف اٹھائیں گے
تو یہ چار نہیں سارے سب کچھ کیا ہوا ہمارے ہاتھوں سے ہی ہے, بس یہی میں کہتا ہوں ہمارے ہاتھوں سے یہ سب کچھ, یہ تباہی ہوئی ہمارے ہاتھوں سے ہی ہے. ہمیں انہی چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ہم نے کیا کیا اس کے اندر. ٹھیک ہے, میں نے آپ سے ابھی اس سے پہلے کہا نا انرجی ایشو ہے, ہم شارٹ ٹرم بینیفٹ کے اوپر کام کرتے رہے کہ ابھی یہ مسئلہ حل ہو جائے, اس سے یہ اگریمنٹ کر لو, یہ آ رہا ہے نا, اس کو دے دو ساری فیسلٹیز اور اس سے لگوا لو جو یہ جتنی پروڈیوس کرتا ہے. ہمیں ان ساری چیزوں پہ ہم یہ شارٹ ٹرم سر دیکھیں ہم بھی, میں بھی آپ کو پتہ ہے میں بہت ٹریول کرتا ہوں, بہت بار جاتا ہوں, مہینہ رہ کر بھی آتا ہوں. ہم بھی جا کے بڑے انویسٹر بنتے ہیں, ہم بھی بڑی تقریریں کرتے ہیں وہاں جا کے پاکستان کے لیے, اب بہت کچھ چیزیں کرتے ہیں. لیکن سر بات یہ ہے کہ کس طرح لوگوں کو یقین دینا ہے. میرے پاس تو کبھی کبھی الفاظ نہیں ہوتے, میرے ایز اے ڈیبیٹر آدمی کے پاس بھی, کہ میں کیا بولوں وہاں پہ جا کے, یار ہم کیا کر لیں گے, ہماری ایکسپورٹ کیسے بڑھ جائے گی, ہمارے لوگوں کو روزگار کیسے مل جائے گا, ہماری لوکل گورنمنٹ کے حالات کیسے ٹھیک ہو جائیں گے. آپ نے کہا کہ آئی ٹی انڈسٹری کے اندر جو گروتھ ہوئی ہے اور جو ہو رہی ہے پاسبل گروتھ اور بھی ہوئی ہے سر, اس کے اندر بھی جو گروتھ ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی ہے. نہیں دیکھیے, میں پھر بھی کمپیریٹیولی وہ گروتھ ہے, پھر بھی کمپیریٹیولی ایک ڈریم یونیورسٹی ہم نہیں بنا سکے نوجوانوں کے لیے. حیدرآباد شہر اتنا بڑا شہر ہے, وہاں پہ ایک گورنمنٹ یونیورسٹی نہیں ہے اتنے سالوں سے. اب تو چلے وہ کچھ بن رہی ہے, لیکن وہ بھی کوئی, بس ہماری کوئی بھی یونیورسٹی پاکستان کی وہ دنیا میں کس مقام پر ہے, کس معیار پر ہے, دیکھ لیں نا. یہ ایشوز تو میں آپ کو بتاؤں, دیکھیے ہمارے جو انٹرنل پولیٹیکل ایشوز ہیں ان کو ریزالو ہونا ہے. مثال کے طور پہ اب آپ بتائیے نا, کراچی جو دودھ دینے والی گائے ہے اسی کو کاٹ کے اس کا کبھی کوئی حصہ کاٹ لیتے ہیں, کبھی کوئی حصہ کچھ کر دیتے ہیں, کسی جگہ کبھی چوٹ لگا دیتے ہیں. آج آپ بتائیے, میں صرف ایک ہی بات کہوں گا, K4 کا انیشلی منصوبہ 25 ارب کا تھا, آج پتہ نہیں 300 کتنے ارب کا ہو گیا, 400 ارب کا ہو جائے گا وہ. میں آپ کو بتاؤں, اس قسم پانی نہیں ملتا اس شہر کو. اس کے بعد بجلی کا ایشو ہے اس کا, کہ الیکٹرک کا جو سٹائل ہے آپ کے سامنے ہے, کہ الیکٹرک جس طریقے سے ایک شخص جو ہے کراچی کے حوالات کی بات کر رہے ہیں, ایک شخص اپنے کاروبار میں پریشان ہے, پھر گھر جاتا ہے, اور پھر گھر جانے تک اس کو جو ٹریفک ملتا ہے, یونیورسٹی روڈ بنی رہی ہے تو بنی رہی ہے 4 سال سے, وہ پتہ نہیں کب تک بنے گی, جو سڑکوں کا حال ہے. اس کے بعد وہ گھر پہنچتا ہے, گھر پہ پانی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے. بجلی چلے, بجلی کے معاملے پھر بھی تھوڑا بہتر ہے کراچی, لیکن اگر وہ اس گھر اتفاق سے گھر اس فیڈر میں آتا ہے کہ جہاں پہ بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, تو بجلی بھی نہیں ہے, چلے پھر رات 9 بجے کے بعد گیس بھی نہیں ہے. آپ کو بتاؤں, بجلی کا پرابلم ہمارے شہر کے غریبوں کے ساتھ اتنا زیادہ ہے کہ آپ اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے. بالکل, جو غربا ہیں ان کے ساتھ اتنا ہے, جو بلو پاورٹی لائن رہ رہے ہیں ان کے ساتھ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ. سر یہ اس پہ چلے کبھی تفصیلی بات ہو جائے گی, لیکن یہ بجلی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے اگر چاہیں. جہاں پہ یہ بات کی جاتی ہے, کنڈا سسٹم ہے اور وہاں پہ 12-18 گھنٹے جو لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے, ایک بات بتائیے, بجلی چوری ہو رہی ہے وہاں ٹھیک کیا جا سکتا ہے. ایک بات سنیے, بجلی چوری ہو رہی ہے, غریب آدمی چوری نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ 25,000 روپے تنخواہ ہے, 40,000 روپے کا بل آ رہا ہے تو کہاں سے دے گا؟ بالکل سادہ سی بات ہے. بالکل مہنگی بجلی بالکل نہیں ہونی چاہیے, یہ بنیاد ہے, بالکل بنیاد ہے. میں آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ سارے ایشوز کو ایڈریس کرنا ہے, لیکن اپارٹ فرام دیٹ سر پہلا قدم تو رکھ دیں. آپ بتائیں, پہلا قدم رکھ دیا ہم نے بھائی, ترقی کی جانب, امید کی جانب پہلا قدم رکھ دیا. کون سا قدم ہے وہ بتا دیں. میں آپ کو بتاؤں, بتائیں نا کون سا قدم ہے. پہلا قدم تو یہی ہے کہ ہمارے ریزروز جو انسٹیبل ہو گئے تھے, ہمارا جو یہ تھا, کیا ہمارے اداروں سے کرپشن ختم ہو گئی ہے؟ آئی ایم ایف خود بتا رہا ہے, میں آپ کو ٹرانسپیرنسی آ گئی ہے, گورننس بہتر ہونی شروع ہو گئی ہے. نہیں ہوئی ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں ایسی ساری چیزوں پہ الحمدللہ کوئی نہ کوئی کام ہو رہا ہے. اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی رہی which is not at present here, لیکن فرض کیجئے کہ یہ جو ہائیبرڈ ریجم چل رہا ہے, اگر اس نے بھی ایکسٹینشن پراپر لی تو میں سمجھتا ہوں بہت سے ایشوز ہمارے حل ہو جائیں گے. اس کے اندر کرپشن کا بھی خاتمہ بیسک ایشو ہے جس کے اوپر کام ہو رہا ہے, اچھا کام ہو رہا ہے. یعنی جو لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں نہ جائیں. نہیں دیکھیں, ملک چھوڑنے والی بات تو سنیے, ملک چھوڑنے والی بات یہ ہے کہ ملک چھوڑنے والے بیچارے جو لوگ جا رہے ہیں وہ جا رہے ہیں معاشی تنگ دستی کی وجہ سے, اور وہ اسکلڈ اور نان اسکلڈ دونوں ہیں اس کے اندر, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی آ جائے گی روک. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب فرمائیے, پہلا قدم رکھ دیا ہے پاکستانی گورنمنٹ نے؟ نہیں رکھا ہے, پہلا قدم نہیں رکھا ہے, اور اسی طرح ہی لالی پاپ دیتے رہے ہیں, اور یہ لالی پاپ ہمیں 78 سال سے مل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ ہے کہ حکمرانوں سے امید مجھے کوئی نہیں ہے. دیکھیں جو کام ہے لوگوں سے امید ضرور ہے,
دیکھیں یہ لوگ بالکل لوگوں کی اوقات کیا ہے سر؟ نہیں، لوگوں میں انویسٹمنٹ، یہ جو گلوبلائزیشن ہو رہی ہے ہاں اس وجہ، یہ جو ابھی آپ آئی ٹی کی بات کر رہے تھے نا، یہ کیا گورنمنٹ کی وجہ سے ہوا ہے؟ نہیں، لوگوں نے گلوبلائزیشن کی وجہ سے فری لانسنگ کی طرف گئے، آئی ٹی سروسز کی طرف گئے، اور کئی چیزوں کی طرف گئے. اس میں بھی ٹیکس لگا دیا ہے، اس میں بھی پاکستان سے اگر پیسہ منگوانا اور پاکستان سے باہر پیسہ لے جانا ایک مشکل ٹاسک بن گیا ہے، اسی لیے وہ بھی دبئی جا رہے ہیں سارے لوگ. لیکن میں اسی لیے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے نا، تو پہلا قدم ہونا کیا چاہیے، لیا نہیں ہے، ہونا کیا چاہیے، ہونا یہ چاہیے جو گورننس ہے اس کو بھی ٹھیک کریں، پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی ہو، جوڈیشل سسٹم بھی ہو، جو ہم نے باتیں کی، لیکن اب لوگوں میں انویسٹمنٹ کریں. میں خلاف ہوں اس چیز کے کہ یہ بڑے بڑے میگا پروجیکٹس بناتے ہیں اور کئی ایسے بناتے ہیں جن میں 50 بلین 100 بلین 150 بلین پیسہ ہے. اس پہ موریٹوریم لگا دیں. یہ 4-5 سال تک یہ کوئی میگا پروجیکٹ نہیں ہونا چاہیے، اور لوگوں کے برینس میں انویسٹمنٹ کریں. لوگوں کو الیکٹرکسٹی، ہر بندے کو جو بھی ہے، آپ رینیویبل سے لے لیں، کسی کے لیے کراچی کو بھی یہ صحیح کہہ رہے ہیں ایسا ہمارے کہ جو پچھلے پیریفرل علاقے ہیں ان میں بڑی پرابلم ہے بجلی کی، اور جو غریب چوری کرتے ہیں تو غربت کی وجہ سے کرتے ہیں، مجبوری کی وجہ سے کرتے ہیں. کیونکہ آپ انہیں سستی بجلی دیں، نہیں کریں گے چوری، وہ بالکل نہیں کریں گے. سستی بجلی دیں، سولر دے دیں. ٹھیک ہے، سولر کراچی میں بھی سولر استعمال ہو سکتا ہے، ہو رہا ہے. تو آپ ایک فاسٹ انٹرنیٹ دے دیں، بجلی دے دیں. اب پانی ہمارے پاس ہے، ابھی تو ہے. کلائمیٹ چینج کے جو ایشوز ہیں 10 سال بعد پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن آج تو ہے، وہ ضائع ہو رہا ہے، ہمارے شہر ڈوب رہے ہیں، ہمارے سمندر میں جا رہا ہے، وہ ہے. اس کی ڈسٹریبیوشن اور جو ہمارے جو آگے K4 کا منصوبہ اس کو امپلیمنٹ کریں. پانی آج بھی ہے، کل بھی رہے گا. پانی کا مس یوز ہوتا ہے، پانی پراپرلی استعمال نہیں ہوتا ہے. آپ صرف یہ جو پانی ہے بارشوں کا، اس کو اسٹور کر لیں پراپرلی. پہاڑوں سے آتا ہے اور گھروں میں اس کے لیے انڈر گراؤنڈ ٹینک بنا لیں. پانی بے تحاشا ہے، صرف ایشو ہے مس مینجمنٹ کا اور ویژن کا. تو بات یہ ہے کہ لوگوں میں انویسٹمنٹ کریں. آپ نے کہا کہ قدم رکھا ہے، کہ قدم نہیں رکھا. اتنا ویژن ہے آپ کے وزیر اعظم کے پاس، سر کیا مسئلہ ہے؟ نہیں، سب کا ہونا چاہیے نا. دیکھیں آپ نے ڈسکشن شروع کیا نا، لیکن اسی قسم کے ڈسکشن کی ضرورت ہے. کتنے ہوں گے ڈسکشن سر؟ بہت ہوگا ڈسکشن. ہاں، لیکن ہیڈ لائنز پہ ہوئے ہیں. لوگوں میں انویسٹمنٹ کریں. میں کہتا ہوں، گزارش یہ کر رہا ہوں، انکلوزیونیس جو ہے نا چائنا والی، دیکھیں ہمارے پاس مثالیں ہیں. ایسٹونیا نے ڈیجیٹلائز میں اینڈ کر رہا ہوں، ویری کوئک، ختم کنکلوڈ کریں جلدی سے. تو ہمیں لوگوں میں انویسٹمنٹ کرنا چاہیے، کیونکہ لوگ یہ جو دماغ ہے نا، یہ فیکٹریاں ہیں. یہ جو چیز پروڈیوس کریں گی، یہ وہ چیز. سر اگر یہ لوگوں پہ انویسٹ کر دیا، لوگوں کو شعور آ گیا، تو پھر تو یہ مجھے اقتدار کے حوالوں سے نکال کے باہر پھینک دیں گے. تو میں کیوں انویسٹ کروں؟ آپ ایگزیکٹلی. لیکن نہیں بھی کریں گے. گلوبلائزیشن ضرور کرے گی. گلوبلائزیشن کر رہی ہے، گلوبلائزیشن ضرور کرے گی. اور میں آپ کو آخری ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں. میں ٹیکنو اکانومسٹ ہوں، میرے پاس فیکٹ فگرز ہیں. 2030 تک پوری دنیا بدلنے جا رہی ہے. آپ کے 50-60% پرابلم ویسے حل ہو جائیں گے. آپ کے ہیلتھ ایشوز کم ہو جائیں گے، آپ کے پاورٹی ایشوز کم ہو جائیں گے، آپ کے ایجوکیشن کے ایشوز کم ہو جائیں گے. باہر جائیں یا نہیں جائیں یہ بتائیں سر. نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے. یہاں اپرچونٹیز کریٹ کریں، کیوں نہیں کریں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ. زبردست آپ دونوں شخصیات نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. رضوان جعفر اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے پروگرام ہمارا پاکستان.